اب ڈیجیٹل ایج ایک ریالٹی ہے, سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے, گیجٹس ریالٹی ہیں. اس کے اندر بچوں کی تربیت اور فیملی کو انٹیکٹ رکھنا. میں ماں باپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ زندگی میں کبھی دو کام نہ کریں. بچے کو لگتا ہے کہ پیرنٹس تو ہر وقت ہی مجھے روکتے رہتے ہیں, پیرنٹس تو ہر وقت ہی مجھے ٹوکتے رہتے ہیں. بچے میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں کے اشاروں پر چل سکتے ہیں. آج بھی بچپن میں ہمیں تو کوئی تھپڑ لگ جاتا تھا تو نارمل بات ہوتی تھی, لیکن اب تو آپ گرانڈ پیرنٹس آپ کے بچوں کو وہ چیزیں سکھا سکتے ہیں کہ جو شاید بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی نہیں سکھا سکتی. پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کیسے ایک پیج پر آئیں گے اس چیز میں؟ بچوں کو غلطیاں کرنے دیں. کہ ہمارے اپنے گھرانوں میں طلاقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, یعنی شادی ہوئی ہے 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی. بیٹی کو یہ پڑھا لکھا کے شادی کی جاتی ہے کہ دیکھو اب تمہاری جو ہے نا لاش ہی یہاں سے نکلے گی. تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. اب ایک رجحان ہے کہ یار مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے. اگر لال آندھی چلتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے آج یا تو کسی کا مرڈر ہوا ہے یا کسی کی طلاق ہوئی ہے. یعنی اتنی ریئر چیز تھی یہ جو فاؤنڈیشن آپ رکھتے ہیں نکاح کی صورت میں, یہ فاؤنڈیشن کسی مسجد اور مدرسے کی فاؤنڈیشن سے زیادہ مقدس ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آپ کے اور میرے اس ڈسکشن کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک یہ عموماً ہوتا ہے کہ آج ڈیجیٹل ایج ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, بہت ساری کمیونیکیشن بہت تیز ہو گئی ہے, لیکن اس سب کے اندر فیملی لائف یا فیملی سٹرکچر بہت زیادہ متاثر ہونے کی طرف جا رہا ہے, یا پیرنٹنگ اب مشکل ہو گئی ہے. جس دور کے اندر آج جو لوگ پیرنٹس ہیں اپنے بچپن دیکھتے ہیں تو وہ ان گیجٹس کے سے دور تھا, ان سوشل میڈیا سے دور تھا, ان ڈیجیٹل چیزوں سے دور تھا, لیکن آج بالکل حالات یکسر مختلف ہو گئے ہیں. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر, وہ انہی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں اور ان کی ایک بہت ورکنگ بھی ہے, بلکہ پیرنٹس کی اور فیملیز کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ کس طرح اس ڈیجیٹل ایج کے اندر کس طرح ایک اچھی فیملی لائف گزاری جا سکے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں شاہد رفیق صاحب. سر السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. شاہد صاحب اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پیڈیاٹریشن ہیں اور پیڈیاٹرکس کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور ایک عرصے سے اس شعبے کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کاؤنسلنگ, فیملیز کی کاؤنسلنگ, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ اور بہت ساری چیزوں کے اندر انوالو ہیں. پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں. اس وقت پاکستان موجود تھے تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ سر آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر آئے. سر ہمارے پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ اس طرح ہوتا ہے کہ شروع کے اندر ہم تھوڑا سا نا بریف سا ایک وائب لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس لیول کی شخصیت ہمارے مہمان کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے اور انہوں نے کیا کیا اچیو کیا ہے اور کیا کرتے ہیں. سر پلیز آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کریں. جزاک اللہ خیرن, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ آپ کا. میرا سفر تو حیدرآباد سے شروع ہوا اور میری ایجوکیشن بھی حیدرآبادی کی ہے. میں نے اپنی میڈیکل کی ڈگری حیدرآباد سے کی اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا. امریکہ جانے سے پہلے میرا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا اور میں صوبہ سندھ کا ذمہ دار رہا جمعیت کا. الحمدللہ امریکہ میں 91 سے ہوں اور 91 سے ہی اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے ساتھ ہوں, اور وہاں جا کر میں نے اپنا بورڈ سرٹیفکیشن کیا میڈیکل کا. اور پچھلے 30-35 سال سے میں کمیونٹی سروس کا کام بھی کر رہا ہوں. جہاں ہم اکنا کے تحت بہت سارے کام کرتے ہیں, وہاں ہم ایک کمیونٹی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں فیملی کاؤنسلنگ, ظاہر بات ہے ہماری کلینک میں تقریباً 100 مریض روزانہ آتے ہیں, تو ان 100 فیملی سے آپ کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. پھر کمیونٹی میں بھی آپ یہ کام کرتے ہیں. تو میرا فوکس یعنی دعویٰ اور کاؤنسلنگ ہے. صحیح. تو الحمدللہ ان دونوں حوالوں سے ہم نے اچھا خاصا وہاں پر اپنا سرکل بنایا ہے, کام کیا ہے, اور ایک اچھا امپیکٹ ہے تحریک کا بھی وہاں. اور خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ گفتگو میں کمپیریزن, اس لیے کہ یہاں ہم پاکستان آتے ہیں تو لوگ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے. تو اس حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپوجر ہے وہاں کا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مردے کا حال, قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بات. آپ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ دیٹ انکلوڈز دا لوکلز ایز ویل, یا صرف جو پاکستان سے گئے ہوئے لوگ یا ایشیا سے گئے ہوئے لوگ کا؟ جی, اصل میں جب میں کلینک میں میرا پیشنٹ آتا ہے نا, تو میری کلینک کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ میں بہت ہولسٹک اپروچ لیتا ہوں. اوکے. تو میرا پیشنٹ بھی اس سے بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ آیا, اس نے اپنا مرض آپ کے سامنے بتایا. ایسا نہیں ہے آپ نے اس کا مرض سنا, پرسکرپشن دیا, اس کو فارغ کر دیا. تو ایون کہ جو لوکل
فیملیز بھی آتی ہیں جی تو میں انہیں بھی ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو بھی دیتا ہوں. صحیح کہ بچوں کے آج کل بچوں کے وہاں مینٹل ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو جہاں یعنی ایشوز آئے فیملی کے اور مینٹل ایشوز اور بیہیویئر ایشوز اور ایون کے میڈیکل ایشوز پیور, تو وہاں میں ان کو پھر میڈیکل پرسکرپشن کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی دیتا ہوں. تو اس کو ان کے بڑا اچھا لگتا ہے جی کہ ڈاکٹر صرف یہی نہیں ہے کہ مرض کی بات سنی اور پرسکرپشن دیا اور فارغ کر دیا, بلکہ ہی ٹیکس انٹرسٹ ٹو گو ایون ڈیپر ٹو انڈرسٹینڈ. آفینسو تو نہیں لگتا ان کو یار یہ اہم ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ انوالو ہو رہے ہیں میری. اچھا یہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں یا باہر جی لوگ بڑے لونلی ہیں. ہاں ان کو ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مطلب ان سے اس طرح کی بات کرے. تو فیملیز تو خاص طور پہ, بچے تو اپنا ریئیکشن اتنا نہیں دیتے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں دے آر ویری ہیپی کہ بھائی ڈاکٹر رفیق جو ہیں وہ مرض کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے یہ بھی ایڈوائز کر رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں. تو دے ٹیک اٹ ویری پازیٹیو. صحیح. آپ کا پاکستان بھی آنا جانا رہتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے کوئی 30 سال کا سفر ہے یا جتنے بھی سالوں کا سفر ہے اس کے اندر پاکستان میں بھی بہت چینجز آئے ہیں, اور پاکستان کی سمجھیں کہ فیملی لائف کے اندر, انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ وہ اثرات اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جن کو ہم پہلے کہتے تھے کہ نہیں یار یہ تو ہم سے بہت دور ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ویسٹ کا مسئلہ ہے. چاہے وہ ٹوٹتا ہوا فیملی اسٹرکچر ہو یا کمزور ہوتے رشتے ہوں یا جسے کہتے ہیں کمپیشن یا ایک کمپرومائز تو خیر ایک تھوڑا سا شاید آفینسو ورڈ لگے, لیکن جس کو کہتے ہیں ریالٹی کو فیس کرتے ہوئے اکوموڈیٹنگ کوئی چیز رکھنا. لیکن اب چیزیں میرا خیال میں نمبرز میں بھی بڑھ رہی ہیں کہ جو فیملیز ٹوٹنے کی طرف کوئی چیز جا رہی ہے یا فیملی بننے سے ہی روکنے کی طرف ایک چیز جا رہی ہے. تو آپ اس چینج کو پورے اس عرصے کے اندر کیا آپ سیکنڈ کرتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا جی وہ ایجوکیشن سسٹم یعنی بہت فوکسڈ نہیں ہے. یعنی ہم ایک نظریاتی ملک ہیں. پاکستان بنا تھا ایک نظریے کی بنیاد پر, اور نظریے کو آگے لے کر چلنے والی جو بیسک چیز ہے وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے نا, وہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ دہریے پیدا کیے ہیں. اور اگر دہریے پیدا نہیں کیے تو کم از کم یہ ضرور کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بے یقینی پیدا کی ہے. وہ اقبال کہتا ہے نا, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو یہ غلامی سے بدتر چیز ہے بے یقینی, اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں بالکل ڈفرینٹ فوکس دیا. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مغرب اور ہمارا جو کلچر ہے اس میں 180 ڈگری کا فرق ہے. تو ہم چونکہ, اور جو میں ایک چیز اور یہاں پہ کہوں آپ سے, جو غالب تہذیب ہوتی ہے جسے آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ اس تہذیب کے جو مورلز ہیں اور جو ویلیوز ہیں اور جو ان کی ثقافت ہے اسے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کا جو مذہب ہے اس کے مذہب کو بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں, اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ ڈومینیٹنگ کلچر کا ایک فینومینا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمارے یہاں یہی ہوا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں اپنے نظریے سے تو منسلک نہیں کیا بلکہ دور کیا, اور ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ مغرب کو لا کے کھڑا کر دیا. تو اس نے ہمیں ہمارے اندر جو فرکشن نظر آتی ہے, جو تضاد نظر آتا ہے, جو منافقت نظر آتی ہے, اور آج جو فیملی یعنی لائف کے اندر جو ہمیں ایک زوال نظر آتا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل یعنی ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن کے اندر چلا گیا. اور مولانا نعیم صدیقی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی, تہذیبی نظام تعلیم. اس کتاب کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نظام تعلیم ہی اصل چیز ہے. یعنی آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہی وہ چیز ہے کہ جو فیوچر کی جنریشن کو تیار کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک بے راہروی آئی اور ایک اپنے دین پر بے یقینی آئی اور لوگوں نے کانفیڈنس لوز کیا. اس کے نتیجے میں ہم بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نکل گئے. اچھا, آپ نے بیچ میں ایتھیزم کی بات کی یا دہریت کی بات کی کہ یہ ایجوکیشن سسٹم دہریت پروموٹ کر رہا ہے یا پیدا کر رہا ہے دہریت. تو یہ آل آف اے سڈن تو نہیں ہوا,
مطلب یہ تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے بہت اچھا تھا. 47 سے چلیں ہم شروع کر لیتے ہیں کہ 47 میں بڑا اچھا تھا اور ایک دم سے ابھی کوئی 10-20 سال پہلے کوئی ایسا ایبرپٹ چینج ہوا جس سے نمبرز بڑھنے لگ گئے. کیونکہ اس وقت ایک ریئلٹی ہے ایتھیزم ہماری ایجوکیشن کے یا یونیورسٹیز کے اندر یا نوجوانوں کے اندر, اور بہت ایک جسے کہتے ہیں کہ سوال کرتا ہوا ذہن ہے کہ بیسک چیزوں کے اوپر, جس کے اوپر پہلے جسے کہتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ بات تو مطلب مسلمہ اصول ہے, ہماری سوسائٹی کا یہ نارم ہے. تو یہ صرف ایجوکیشن سسٹم ہے یا کچھ اور بھی ہے جو کہ تنگ کر رہا ہے ابھی پچھلے کچھ عرصے کے اندر؟ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم تو ایک چیز ہے. جی بالکل. دوسری چیز جو میں یہاں کہوں گا جو میجر فیکٹر ہے اس کے علاوہ, ایجوکیشن سسٹم کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کی جو بڑی بڑی سویلائزیشنز رہی ہیں نا, ان میں چائنیز سویلائزیشن ہو, گریک سویلائزیشن ہو, ہندو سویلائزیشن ہو, یہ مسلم سویلائزیشن سے بھی زیادہ بڑی سویلائزیشن تھی. لیکن آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی امپورٹنس کو کھویا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ریلیونس جو تھا اپنے آڈینس کے ساتھ اس کو گم کر دیا. ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا چیلنج یہ ہوا کہ ہمارا جو مذہبی حلقہ ہے, اس مذہبی حلقے نے دین کا جو تعارف آئندہ آنے والی نسل سے کرانا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرا سکے. تو دین آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہو گیا. جس طرح میں نے بتایا نا 3 سویلائزیشن کا ہوا. میں پاکستان آتا ہوں, آپ جمعے کے خطبے میں چلے جائیں, جمعے کے خطبے میں آپ یعنی میں کوئی بہت زیادہ یعنی آفینسو بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن امریکہ میں آپ آئیں, کسی جمعے کے خطبے میں آپ جائیں, یو ول ٹیک سم انسپائریشن, اے نیو میسج, اے نیو ڈائمینشن وچ ول بی مور ریلیونٹ ٹو یو. آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں آئی گاٹ سم ایجوکیشن دیٹ ہاؤ آئی کین موو فارورڈ in my life with my family. تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہوا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا, میں نے ایجوکیشن سسٹم کی اس لیے بات کی کہ 47 کے بعد جب ہم آزاد ہو گئے, ٹھیک ہے اس سے پہلے تو ہم ایک کالونی تھے جی, لیکن 47 کے بعد تو ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا تھا, لیکن ہم اس ڈائریکشن کو نہیں ٹھیک کر سکے. یہ تو اللہ بھلا کرے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے نوجوانوں کو ایک نئی انسپائریشن دی, ایک نئی روح دی, ایک نئی زندگی دی. ورنہ 60s میں آپ ایجوکیشن کا جو نظام تھا اس کے تعلیمی اداروں میں جا کر آپ دیکھیں تو بہت برا حال تھا. صحیح. تو پڑھے لکھے لوگوں کو کم از کم ایک ایونیو ملا سید ابوالعلا مودودی اور ان کی تحریروں کی صورت میں, ورنہ وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی تھیں. اور دوسرا جو ہمارے ساتھ چیز میں نے آپ سے ذکر کیا, ہماری مذہبی جو لیڈرشپ ہے, اور یہ چیزیں ہمیں فکس کرنا ہوں گی. آنکھیں بند کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ ایک بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں اور شروع میں ذرا سا بھی اس میں ایرر آ جائے تو 20th فلور پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ بلڈنگ بالکل کروکٹ ہو جاتی ہے. تو جو سمت ہم نے اس وقت اختیار کی ہوئی ہے, اگر ہم نے اسے ٹھیک نہیں کیا ان بوتھ ڈائریکشن, کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اور ہمارا جو مذہبی لیڈرشپ ہے کہ انہیں آپس کا اتحاد, یعنی یہ ایتھیزم جو ہے نا وہ ان بنیادوں پر نہیں ہے جو 50s میں اور 40s میں ہوا کرتا تھا. ابھی اس کی بہت اخلاقی یعنی بنیادیں ہیں ایتھیزم کی اب, اور اس میں آپ کو ایک ایسا اسٹرکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا جو مورلی اپلفٹڈ ہو, ایتھیکلی اپلفٹڈ ہو, جو لوگوں کے سوشل نیڈز ہیں انہیں مطلب لے کر آگے چلنے والا ہو. تو وہ ہمارے بزرگ ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آج بھی یعنی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ لوگ پیاسے ہیں اس ڈائریکشن کو پانے کے لیے جو ان کو سکون فراہم کر سکے. پورا مغرب یعنی ہم تو وہاں دیکھتے ہیں نا جو اضطراب ہے, جو بے چینی ہے, اس لیے کہ مغربی معاشرہ پورا بیسڈ ہے سیلفشنس کی بنیاد پر, مٹیریلزم, سیلف سینٹرڈ. تو وہ مطلب اپنی بوٹی کے لیے گائے قربان کر دینا, مطلب دس از دا کلچر کہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو کوئی بھی نقصان ہو جائے. تو کیپٹلزم کا تو پوری فلسفی اس بیس پر ہے. دے آر لوکنگ فار ڈائریکشن وچ کین پرووائڈ دیم پیس ان دیئر لائف. تو ہمارے بزرگ ایک بات کہہ رہے تھے کہ آج اگر کہیں کسی مولانا مودودی بھی بات کہتے تھے کہ کوئی چھوٹا سا گوشہ
کہ جہاں اسلام کا نظام نافذ کر دیں میرے لیے وہ بہتر ہے میری 1000 کتابوں سے. تو ایتھیزم کا جو ایشو ہے نا اس کو ہمیں ہینڈل کرنے کے لیے اب دلائل سے زیادہ ایک پریکٹیکل ماڈل پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پریکٹیکل ماڈل نہ دیکھیں, یہی پرابلم ہے کہ جب ہم تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں نا تو بڑا اچھی لگتی ہے بات, ڈسکشنز بھی بڑے اچھے ہیں, لوگوں کی ورکنگ بھی بڑی اچھی ہے, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن بھی بڑی اچھی ہے, لیکن سولوشن بھی صرف باتوں میں ہے, سولوشن بھی صرف ہائپوتھیسز ہے, سولوشن کتابوں کے اندر ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. لیکن اگلا سوال جو آج کا ذہن پوچھتا ہے کہ ایسا کہاں ہوا ہے, تو وہاں پر جسے کہتے ہیں مار کھا جاتا ہے. آپ کی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس نے, مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, فیملی کی کاؤنسلنگ اور سب, پہلے یہ کاؤنسلنگ ہم جب اپنے والدین کو یا اپنے اس ایج میں تھے, اپنے والدین کو دیکھتے تھے, بڑوں کو دیکھتے تھے, تو وہ محلے کے امام مسجد سے جا کے مشورے کرتے تھے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج کی جنریشن محلے کے امام مسجد سے جا کے کوئی فیملی ایشو ڈسکس کرے کہ بھائی میرے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز یہ ہیں اور سب کچھ ہیں. وہ جاتا ہے 1000 2000 5000 2000 روپے دے کے ایک سیشن اٹینڈ کر کے آتا ہے, ملٹیپل سیشنز لیتا ہے اور اس کے اوپر اس کو زیادہ جو ہے وہ ملتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پرابلم کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی جگہ ایسی ہو جو کہ بہت سب سے بہتر ہو اور ہم بنا لیں, یہ پرابلم اس چیز کو ایڈریس کرنا سب سے زیادہ سمجھیں کہ ٹف کام نہیں ہے, یا اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے, کیونکہ ہم صحیح ہے کچھ فیملیز ٹھیک کر لیں گے, کچھ اور کر لیں گے, لیکن آپ کے پاس ماڈل ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ بھائی یہ ایک آئیڈیل ایک چیز ہے یا کلوز ٹو آئیڈیل ایک چیز ہے جو ہو. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس میں رائے یہ ہے کہ دیکھیں جو حضرت امام مالک کا جو قول ہے نا کہ دین کا ریوائول انہی بیسس پر ہوگا کہ جن بیسس پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی. مدینہ کی ریاست کا ماڈل تھا پیسو دعویٰ کا. پیسو دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی جب دین پر عمل کرے گا تو اس کا افیکٹ, یہ کنٹیجیس چیز ہوتی ہے, اس کے پڑوسی پہ ہوگا, یعنی یہ آل آف سڈن نہیں ہوگا. صحیح ہے. لیکن چینج اسٹارٹس فرام می. اگر ہم یہ کلچر بنائیں کہ بھائی ایک محلے میں رہتا ہوں تو میرا گھر ایک رول ماڈل بنے لوگوں کے لیے, کم از کم یہ چیزیں تو میرے کنٹرول میں ہے نا. ٹھیک ہے, پورا شہر پوری بستی میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تو یہ جو چارج لینا ہے نا کہ میں چارج لوں کہ آئی ول میک شیور دیٹ میرے معاملات, میرے اخلاقیات, میرے مورلز, میرے ویلیوز, میرے بچے, یہ محلہ یہ محسوس کرے گا کہ واقعتاً یہ لوگ ہیں کہ جس طریقے سے عبداللہ بن مبارک کے بارے میں جو مشہور واقعہ آتا ہے ان کا پڑوسی کا, پورے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اصل میں وہ ماڈل ہے کہ جس میں پھر آپ کو حوصلہ بھی ملتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہوں. یعنی کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں, اپنے گھر کو تبدیل کروں, یہاں سے ایک چیز شروع ہو, پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ اسٹیپ ہو, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہو. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ یقین کریں CNN کے اوپر جو ایک مشہور اینکر تھا اس نے ایک بات کہی, اور یہ بات سوشل میڈیا پہ بڑی پاپولر بھی ہوئی, کہ اگر آپ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ صحیح طرح کرنا چاہتے ہیں تو کسی مسلمان کے پڑوس میں رہیں. یہ آفیشیل سوشل یعنی CNN کے اوپر اس نے ٹاک شو میں یہ بات کہی کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے کس طرح ادب کرتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں. تو اگر ہم اور کچھ نہ کر سکیں, کم از کم اس ڈومین کو ہی سنبھالنے, اس اینگل سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں, تو میرا خیال سے ہم ایک کانفیڈنٹ جنریشن دے سکیں گے آگے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے اس کی فیملی کی بات کی, آئیڈیل بننے کی بات کی. پاکستان کے اندر, اور یہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو, کہ بہت ساری ایسی فیملیز جن کو ہم آئیڈیل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ اٹائر بھی, اور ان کے نمازیں بھی, اور ان کے بچوں کا بڑا زبردست چل رہا ہوتا ہے, لیکن ود ان فیملی ہم انہی فیملیز میں سے ایک دم سے خبریں سنتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسی ناچاکی ہوئی اور جسے کہتے ہیں کہ طلاق تک بات پہنچ گئی, یا ایسی ناچاکی ہوئی کہ اندر تو کچھ اور چل رہا تھا, بھائی ہم تو بڑا اس کو سمجھ رہے تھے. تو یہ جو ایک آپ کو نہیں لگتا کہ بعض دفعہ یہ ایک پردہ ہوتا ہے, یا ایک جیسے کہتے ہیں ہم نے ہوا بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے متقی, پرہیزگار اور بہت ہی زبردست صوم و صلات والے لوگ, لیکن اصل کے اندر جو ہے نا وہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. ناؤ ہیئر کمز دا ایشو
کہ اس فیملی کے لیے کہاں سے یہ خرابیاں آ رہی ہیں. از اٹ ڈیو ٹو دا ڈیجیٹل میڈیا؟ از اٹ ڈیو ٹو دا کنونشنل میڈیا؟ از اٹ ڈیو ٹو دا دا سوسائٹی دے آر لیونگ ان، یا ان کا جو انٹریکشن باہر سے ہو رہا ہے اور سب کچھ؟ اس کو آپ ان پرابلمس کو، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے ان پرابلم میں کہوں گا اصل میں بیسک پرابلم ہے انڈرسٹینڈنگ کی. دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کا ایشو ہے. وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی نا، تقویٰ کی جو تعریف ہے، اگر ایک آدمی نے اس کو سمجھا ہے اور اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنایا ہے اور اسے ایبزارب کیا ہے، تو وہ ایک ایسا سینسر ڈیولپ کر لے گا کہ کہیں بھی خراب چیز نظر آئے گی وہ اس کو اسکرین کر لے گا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو ایک لسٹ تقویٰ کی لے کے پھرتا ہے کہ تقویٰ کا مطلب ہے یہ چیز کو اوائڈ کرنا ہے، یہ چیز کو اختیار کرنا ہے. اب اگر کوئی چیز اس لسٹ کے باہر اس کے سامنے آتی ہے تو ہی گیٹس لاسٹ. تو اصل میں ہمارے یہاں دین کا جو پورا تصور آیا نا ظاہری، جی اور اسی کو ہم نے تقویٰ سمجھا، اسی کو ہم نے فوکس سمجھا، یہ اصل میں ایک دین کی بہت غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی لیے ہمارے یہاں لوگ مولانا مودودی کو بھی یہ بات کہتے تھے کہ آپ کی جماعت کے اندر جو ہے وہ تقویٰ نظر نہیں آتا، جو ایک روحانیت ہے وہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ کہاں ہے؟ ہاہنا، یعنی کوئی اندر کی چیز ہے. یہ تو باہر کی جو دنیا ہے وہ تو آپ کی اندر کی دنیا کو ایکسپریس کرنا چاہیے اس کو. صحیح بات ہے. ناٹ دا وائس ورسا. تو ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے ایک خول تو تقوی کا چڑھا لیا، لیکن اندر سے ہم نے اپنے انسان کو خوبصورت نہیں بنایا. صحیح. اور اصل میں ہمارے دین کی جو خوبصورتی ہے وہ اندر کے انسان کی خوبصورتی ہے. دیکھیں اندر کا انسان جب خوبصورت ہوتا ہے تو آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امام زین العابدین کا ایک قول ہے کہ جو دعوت ہے، دعوت زبان سے نہیں دی جاتی، دل سے دی جاتی ہے. جب آپ کا دل سچا ہے تو آپ کے جسم سے ایسی وائبریشنز نکلتی ہیں کہ آپ کی زبان ہلائے بغیر آپ کی شخصیت میسج کو کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا دل سے دل جی قرآن ہوتی ہے. ہاں، جب آپ دل سے ایک چیز کو کہتے ہیں تو وہ الفاظ چاہے مختلف ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں. اور یہ جو ڈیجیٹل ایج کے جو چیلنجز ہیں، جی اس کے اوپر آپ کی کیا ورکنگ ہے؟ اور آپ نے جو اتنی کاؤنسلنگ اور سب کچھ کیا، کیونکہ اب تو ہر کوئی ایکسپوزڈ ہے اس سے، اور اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو اب ڈیجیٹل ایج ایک ریالٹی ہے، سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے، گیجٹس ریالٹی ہیں. اس کے اندر بچوں کی تربیت اور فیملی کو انٹیکٹ رکھنا ان خطوط پر جو سمجھیں کہ آپ کی ویلیوز ہیں، کس طرح ہی ممکن ہو؟ جی، یہ اصل میں دیکھیں یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ ان کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن چیزوں کو آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا. یعنی چیزیں اگر آپ ڈسپلن نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں چیزیں پھر چلی جاتی ہیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول. جب میں ڈسپلن کا کہتا ہوں تو ڈسپلن فار ایوری باڈی ایٹ ہوم، یعنی فرام پیرنٹس ٹو چائلڈ. تو اس میں کچھ چیزیں میں تجویز کروں گا. دیکھیں سوشل میڈیا کے جو بہت نیگیٹو افیکٹ میں دیکھ رہا ہوں نا اس وقت، وہ مینٹل النس ان آور یگسٹرس، لونلینس، دے آر لوزنگ دیئر سوشل اسکلس، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سٹ اینڈ ڈسکس آن اینی پرابلم، اور ہر چیز کا ان کو فوری یعنی نتیجہ چاہیے، انسٹنٹ ریزلٹس. اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں ہم باہر تو یہ دیکھ ہی رہے ہیں مغرب کے اندر کہ ہمارے اپنے گھرانوں میں طلاقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یعنی شادی ہوئی ہے 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی کہ آئی تھنک وی ڈونٹ میچ، اوکے، ہماری میچنگ کا ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا نے ہمارے وہ اسکلز کے جو آپس کے ریلیشن شپ کے ہیں، اور میں جسے یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنا ہے، تو ایموشنل انٹیلیجنس تو ہمارا یعنی دین کا ایک بہت بنیادی فیبرک ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے جذبات کی فکر کرتے ہیں، آپ سامنے والے کے جذبات کی بھی فکر کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارے دین کی بڑی ایک بنیادی تعلیم ہے. جو پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں اور صحابہ کی سیرت کو دیکھیں تو ان سارے اسکلز کو ہم لوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں نا آسٹریلیا کے میں انہوں نے ٹین ایجرز کے اوپر پابندی لگائی. میں بھی ایک سائیکالوجی گروپ ڈسکشن میں تھا
تو امریکن جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ڈیلے کر سکتے ہو تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کو، اس کو ڈیلے کرو. یعنی انہوں نے تو کوئی ایج لمٹ بھی نہیں دی، ایز لانگ ایز یو کین ڈیلے اٹ. تو کنٹرول انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے، اس کے اب بہت سارے فائدے بھی ہوں گے، لیکن اس میں ایک اور دیکھیں، ہمارے یہاں ایک اور نقصان جو ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شوہر اور ہسبینڈ کا اچھا تعلق ہوگا تو اس سے ایک اچھی پیرنٹنگ آپ کر سکیں گے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. کمپیریزن، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اب کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. بھائی جو بھی نظر آتا ہے اسکرین پہ تو سبھی ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں. مجھے لگتا ہے سب سے اچھی زندگی تو ہے، دیکھو کیسی زبردست لائف ہے ان کی. صحیح بات ہے. پھر ہم اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم اپنے گھر کے اندر باہر والوں کے ایشوز کو لانا شروع کر دیتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں کہ ہم ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہم اپنے مال کو جلاتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہم اپنے دل کو جلاتے ہیں. اس سوشل میڈیا کے کلچر نے ان دونوں چیزوں کو بڑھا دیا. مال کو جلاتے ہیں جب آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو میں دکھاؤں. اور یہ سوشل میڈیا نے یہ ہمارے اندر جراثیم مزید پیدا کیے ہیں. یہاں آپ اپنے مال کو جلاتے ہیں اوروں کے لیے کہ بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا لائف اسٹائل ہونا چاہیے. اور دوسری چیز تو سوشل میڈیا نے اور زیادہ بڑھا دی، پہلے بھی تھی، کہ جس میں ہم اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کو یہ مل گیا، دیکھو اس نے یہ دیکھ، اس نے اس کے گھر میں، اس کا گھر ایسا ہے، وہ ایسے رہتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس. تو اللہ کا ایک اصول ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اس کا میں اگر عربی میں اگر آپ کو جاؤں تو اس میں یعنی ایمفیسس ہے، گارنٹیڈ ہے. باقی چیزوں کے اجر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہاں گارنٹیڈ ہے کہ اگر آپ اللہ کے شکر گزار رہیں گے تو اللہ آپ کو مزید دے گا. لیکن ہمارا جو یہ سوشل میڈیا کا کلچر بنا، اس میں ناشکری پیدا ہوئی ہے، گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی اس وجہ سے. ہم اننیسیسری کمپٹیشن اور کمپیریزن میں پڑ گئے. اچھا، اس کا افیکٹ صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ متاثر ہوئی ہے، اس کا افیکٹ پھر آپ کی پیرنٹنگ پہ بھی ہوا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیا. آپ نے اپنے بچوں کا بھی جو ایکسپیکٹیشن کی جو ان کی تھی ان کو بہت بڑھا دیا کہ دیکھو اس کے بچے نے یہ کیا اور اس کے بچے نے یہ کیا. پیرنٹنگ میں ماں باپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ زندگی میں کبھی دو کام نہ کریں. ایک، اپنے بچے کو کسی بچے سے کمپیئر نہ کریں، ہر بچے کی اپنی ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے. دوسرے، اپنے بچے کو کبھی لیبلنگ نہ کریں کہ آپ لیبل، تم سست ہو، تم بیکار ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ دو کام نہ کریں. تو سوشل میڈیا کا جو یہ زمانہ ہے، اس میں کہوں گا کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے استعمال میں احتیاط کریں. احتیاط میں جو سجیسٹ کرتا ہوں پیرنٹس کو کہ اپنے گھر میں کوئی رولز بنائیں کہ بھائی مغرب کے بعد سوشل میڈیا ول بی آف. ہسبینڈ اگر گھر میں آتے ہیں، باہر آپ فون پر ہیں، لیکن گھر میں آپ آئے ہیں تو اب کوالٹی ٹائم آپ کا فیملی کے لیے ہے. سب کے سیل فون آف ہو جائیں گے. ناؤ اٹس اے فیملی ٹائم. کبھی بچوں کو اکیلے سوشل میڈیا میں جانے کی اجازت مت دیں. بچوں کو مین ڈرائنگ روم میں بٹھائیں. اگر کبھی انہیں سوشل میڈیا کو استعمال بھی کرنا ہے تو وہ ساری فیملی کے سامنے ہو. فیملی کو ایک دوسرے کا پاسورڈ پتا ہونا چاہیے. کبھی بچوں کو یہ الاؤ نہ کریں. پیرنٹس کا پاسورڈ بچوں کے پاس ہونا چاہیے اور بچوں کا پاسورڈ پیرنٹس کے پاس ہونا چاہیے. بالکل ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک اوپننیس ان چیزوں کے اندر ہو، تاکہ دیکھیں جو گناہ کی حدیث میں تعریف آتی ہے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا دل کسی چیز کے بارے میں کمفرٹیبل محسوس کرے اور تمہیں خوشی محسوس ہو تو وہ نیکی ہے، اور جس میں تمہارے اندر اضطراب پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، وہ گناہ ہے. سوشل میڈیا ایج میں ہمارے علماء ایک بات کہتے ہیں جو کہ بہت ریلیونٹ ہے، جو بات ہم کر رہے ہیں، کہ وہ چیز جس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو روک لے. سوشل میڈیا نے، میں ایک اور بات جو پیرنٹس کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں آپ کے بچوں کے شکاری چاروں طرف پھر رہے ہیں. آپ کے بچے سے ایک معصوم غلطی ہوگی کہ اس نے کوئی غلط بٹن کلک کر دیا، اب وہ تو ایک اس کے بعد ایک چین ہے، الگوریدم ہے جو فالو کرے گا اس بچے کو. پھر ایک پاپ اپ آئے گا، پھر دوسرا پاپ اپ آئے گا.
تو میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں کہ پھر وہ بلیک میل ہوتے ہیں, ان سے یہ غلطی ہو گئی, پیرنٹس کے ساتھ ان کی وہ کمیونیکیشن اتنی اچھی ہے نہیں کہ وہ ان کو جا کے بتا سکیں کہ بھائی میں نے یہ نہیں کیا تھا, آئی گاٹ کاٹ ان بٹوین سم تھنگ. اس کے نتیجے میں بچے بچیاں بلیک میل ہوتے ہیں. تو یہاں ایک اور پوائنٹ جو ہمارا سامنے آتا ہے کہ بچوں کو آپ یہ کانفیڈنس دیں کہ سوشل میڈیا ایج کے اندر اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے, وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو, سو جسٹ لیٹ اس نو. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ییلنگ شروع کر دیں گے اور مطلب بچے کو کرس کرنا شروع کر دیں گے. بچہ شوڈ فیل comfortable coming and sharing with you if he has done any mistake in social media age and time. اچھا, عموماً ہمارے یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے جو کہ بڑے مصلحین ہوتے ہیں یا جو سے کہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے نا کہ ہر چیز پہ بچوں کو ٹوکنا, ہر چیز پہ یہ کرنا, قدغن لگانا کہ نہیں سوشل میڈیا نہیں, یہ نہ بچے کی جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اپ برنگنگ کے لیے یہ نقصان دہ کہ بچے کو لگتا ہے کہ پیرنٹس تو ہر وقت ہی مجھے روکتے رہتے ہیں, پیرنٹس تو ہر وقت ہی مجھے ٹوکتے رہتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ مغرب کے بعد میں کمپیوٹر نہیں استعمال کر سکتا یا سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آ سکتا. تو اس رائے کے برخلاف یا اس رائے کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے اسی لیے کہا تھا نا, جب ڈسپلن آپ کچھ طے کریں گے تو وہ ڈسپلن کو سب فالو کریں گے. یعنی مغرب کے بعد اگر آپ یا 8 بجے جو بھی ٹائم آپ طے کر رہے ہیں تو پیرنٹس بھی فالو کر رہے ہیں اس کو. اچھا دیکھیں, میں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اسد بھائی شروع سے اپنے بچوں کی آپ کی اپ برنگنگ کیسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے میں کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ کی بانڈنگ بچے کے ساتھ کیسی ہے. اگر آپ نے بچے کے ساتھ کوئی بانڈنگ پیدا نہیں کی ہے, آپ نے بچے میں کوئی انویسٹ نہیں کیا ہے اپنا کوالٹی ٹائم, آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ بچے کے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہے, تو بچے کو تو آپ کی ہر بات پر آبجیکشن ہوگا, صحیح, وہ ہر بات پر ریئیکٹ کرے گا. لیکن اگر آپ نے بچے کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے تو اس میں بچہ آپ کی پسند ناپسند کو پہلے سے بھی سمجھا ہوا ہوگا اور وہ کوشش کرے گا کہ اس کو فالو کرے. تو آپ کی طرف سے جب وہ گائیڈنس آئے گی تو وہ اس کو بڑے پازیٹیو انداز میں لے گا. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم یونیلیٹرلی بس پیرنٹنگ کرتے ہیں ڈنڈے کی بنیاد پر, یعنی ہم نے بچے کے ساتھ کوئی بانڈنگ تو کریٹ کی نہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو پرانے زمانے کی پیرنٹنگ تھی کہ زور زبردستی آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں. پیرنٹنگ از اے اسکل ناؤ. تو یہ یعنی میں اب 60 سال کا ہو گیا ہوں, آئی لرن ایوری تھنگ نیو ایوری ڈے. تو پیرنٹنگ تو اب یہ سیکھنے کی ہے, اور اس میں یہ جو یعنی ایک جینٹل پیرنٹنگ جسے آپ کہتے ہیں, جینٹل پیرنٹنگ, کیونکہ ہم تو بچپن میں ہمیں تو کوئی تھپڑ لگ جاتا تو نارمل بات ہوتی تھی. جی لیکن اب تو آپ مطلب ہم اپنے بچے کو ہم نے آج تک جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں اب بالکل کوئی وہ نہیں ہوگا, اسکول بھی یہی کر رہا ہے, تو بہت ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. جینٹل پیرنٹنگ والی بات, جینٹل پیرنٹ اس میں جو ہے نا, دیکھیں میں نے جو بات کہی بانڈنگ کی, دوسری بات میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ سافٹلی ڈیل کرنا چاہیے. صحیح ہے. بچوں کے ساتھ آپ ہارش ہوتے ہیں, اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک میسج دے رہے ہیں کہ چیزوں کو اس طرح سے بھی کرایا جا سکتا ہے. تو بالکل اگر بچہ بہت آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو رہا ہے تو اسے بھی آپ ہینڈل کریں جینٹلی, یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن ڈسپلن کو فالو تھرو کریں. یعنی آپ نے ایک رول بنا دیا, بچے نے اگر اس کو وائلیٹ کیا تو اس کے کنسیکوینسز ہیں, اور بچے کو پتا ہے کہ وہ کنسیکوینسز اس کو فیس کرنے پڑیں گے ہر صورت کے اندر. تو اب مثال کے طور میں بعض پیرنٹس کو دیکھتا ہوں, کہتے ہیں کہ بھائی ڈیفیکلٹ چائلڈ ہے, وہ سنتا نہیں ہے ہماری, ایک بڑا کامن ایشو ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں آپ بچوں کی بات سمجھائیں. یعنی ظاہر بات ہے, میں نے جو اسٹیپ 1 2 3 کہہ دیے پہلے ہی, بانڈنگ کا, ریلیشن شپ کا, بچے سے آپ صرف ایک دفعہ کہیں بیٹا دیکھیں ہم نے آپ کو یہ کہنا ہے یہ ٹریش کو باہر رکھنا ہے, ہم آپ سے ایک دفعہ کہیں گے, اگر آپ نے بات نہیں کی تو اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں, یعنی آپ کا سوشل میڈیا آف ہوگا, یا ہم باہر کھانے کے لیے جائیں گے آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے, یا ہم کہیں پکنک پہ جائیں گے, آپ جو بھی کنسیکوینسز دیٹ ہی کین فیل. اینڈ ہی ابھی ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کہہ دیتے ہیں بٹ دے ڈونٹ فالو تھرو. اب اس کو آپ کو کرنا ہے اس چیز کو. تو میرے خیال سے اس طرح سے اگر ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے, اور تو اس میں پھر وہ جو ایک بیچ میں ایک گیپ نظر آتا ہے نا آپ کو کہ پیرنٹس کے خلاف بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں اور وہ بیہیویئر ہوتا ہے,
بچے میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں کے اشاروں پر چل سکتے ہیں آج بھی. اور میں دیکھتا ہوں پیرنٹس کو, لیکن اس کے لیے بچے کی پیرنٹنگ اسٹارٹ ہوتی ہے فرام دا ڈے ہی واز بورن اور شی واز بورن. ہمارے یہاں یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے نا کہ ابھی تو بچہ ہے, اب وہ 8-9 سال کا ہو گیا, اس کے میں تو ایز اے پیڈیاٹیشین آپ کو بتاؤں نا, 4 مہینے کا بچہ ہے, وہ اپنی کرب میں روتا ہے, ماں اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو اپنے برابر میں لٹا لیتی ہے. نیکسٹ ڈے وہ دوبارہ روتا ہے, ماں پھر یہ کرتی ہے. ایک ہفتے کے بعد آگے مجھ سے شکایت کرتی ہے کہ بیٹا ڈاکٹر صاحب یہ تو روزانہ رات کو روتا ہے. میں نے کہا آپ یہ کرتی ہیں نا, وہ رویا تھا, آپ یہ میک شیور کریں کہ وہ سیف ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کا ڈائپر چینج ہو گیا ہے, اس کو آپ نے دودھ دے دیا تھا جب دینے کا وقت تھا, اس وقت نہیں دینا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اٹھنے پر ریوارڈ دیا کہ دودھ دیا یا اس کی جگہ چینج کر دی, دس از گوئنگ ٹو بیکم اے ہیبٹ فار ہم. سال کے بعد اب میرے پاس آئیں گی, آپ کہیں گی چینج کرنا ہے ہیبٹ کو, اٹس گوئنگ ٹو بی اے چیلنج, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. تو ڈسپلن لائف بچوں کی شروع سے اگر آپ رکھیں, اور میں یہاں ایک بات اور کہوں آپ سے کہ بچوں کو غلطیاں کرنے دیں, بچوں کو ہر چھوٹی چیز پر ریسکیو کرنے کی کوشش نہ کریں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں گے, ان غلطیوں سے سیکھیں گے, تو بڑی غلطیوں کو فیوچر میں اوائڈ کر سکیں گے. ہم جو ہر چھوٹی چیز میں ان کے ساتھ یعنی ہیلپ کرنے کی, مجھے پتا ہے ایز اے پیرنٹ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ بچے کو پین میں دیکھیں, آپ بچے کو سفر کرتے ہوئے دیکھیں, لیکن وہ لرننگ ہے اس کے لیے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک میرے پاس نرس کام کرتی ہے, شی از ناٹ اے مسلم. میں اس سے ایک دن بات کر رہا تھا کہ بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو اس کے کنسیکوینسز فیس کرنے چاہیے, آپ ان کو ریسکیو نہ کریں. تو اس نے کہا ڈاکٹر رفیق یو آر رائٹ, میری بچی سردی کا دن تھا, میں نے اس کو کہا کہ تم سویٹر پہن کے جاؤ, اور تم سویٹر پہن کے نہیں جاؤ گی تو تمہارے لیے اسکول میں مسئلہ ہوگا جب پی ای ہوتی ہے یا باہر جم ہوتی ہے. کہنے لگی میرے پاس فون آ گیا ٹیچر کا کہ تمہاری بچی کو بہت سردی لگ رہی ہے اور اس کو سویٹر چاہیے. تو میں نے ٹیچر کو کہا نو, لیٹ ہر فیس, I will not bring, jacket for her. She will learn the lesson. I told her in the morning. تو مطلب ٹھیک ہے وہ اس کو پین ہوا, لیکن اب زندگی بھر وہ بچی وہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گی. تو اب ہم اصل میں بچوں کی ایک تو یہ بچوں میں کانفیڈنس دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کی پیمپرنگ نہ کریں, ان کو آپ ہر چیز میں ریسکیو نہ کریں, ان کو آپ غلطیاں کرنے دیں, غلطیاں کریں, ان کو کنسیکوینسز فیس کرائیں. تو اس کے نتیجے میں میرا خیال سے آپ ایک کانفیڈنٹ, ایک ہیلدی اور ایک اچھی فیملی کی اپ برنگنگ کر سکتے ہیں. فیملی کی آپ نے بات کی نا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بچے کو, جو آپ نے ساری بات کی کہ اس کا آپ کا دل جو ہے نا بالکل ہل جاتا ہے جب وہ بچہ روتا ہے یا بچہ جو ہے وہ چیختا ہے اور کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. لیکن ایک جو ہے نا وہ کوئی پیرنٹس میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو کہ ذرا کمزوری دکھاتا ہے. بعض دفعہ باپ بیٹی کے لیے کمزوری دکھا لیتا ہے کہ نہیں یار میری بیٹی ہے, چلو آئندہ نہیں ہوگا یا آئندہ نہیں اس کریں گے. یا ماں جو ہے کبھی بیٹے صاحب کو ڈانٹ پڑ جائے تو نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے, اور وہ اچھا ان دونوں تک بھی بات اگر کنٹرول ہو جائے نا تو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کے اندر اور ہمارے فیملی سسٹم کے اندر ایک رول ہوتا ہے نانا نانی اور دادا دادی کا. وہ تو بھائی جسے کہتے ہیں کہ بچہ ہی تو ہے, رو ہی تو رہا ہے, تم لوگ بھی تو ایسے ہی تھے, تم لوگ بھی تو کچھ نہیں ہوتا, چلو بیٹا یہ. تو اب اس وقت پیرنٹس کیا کریں, والدین کی ناراضگی مول لیں یا بچے کا جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ انار کریں. یہ ایشو جو ہے نا یہ ہر جگہ ہے. اچھا ایون کہ اگر آپ یعنی ویسٹ میں جائیں, جو وہاں کے لوکل امریکنز ہیں, سب کا یہی پرابلم ہے. صحیح ہے. پیرنٹنگ میں اصل میں ایک تو بات میں یہاں ایک بات کو آپ سے کہوں گا, ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات سے ایگری نہ کریں, کہ ایک تو ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں سارے بہن بھائی اور سارے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں, وہاں پیرنٹنگ کے بڑے ایشوز ہیں. اور میں یہاں ایک بات کہوں آپ سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, اچھا اس کے بھی لیولز ہیں نا. یعنی میں نے کہا نا پہلا لیول ہے کہ پوری یعنی برادر سسٹر سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں. یہ کوئی اسلامک وے آف لائف نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے, اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے انہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اور وہ جہاں انہوں نے انتظام کیا تھا ان کے لیے کمرے کا مکان بنایا تھا وہ وہاں جا کر رہی ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا کہ ایک محلے میں گھروں کا ہونا یہ بالکل مختلف چیز ہے. صحیح ہے. دوسرا لیول ہے پیرنٹس کا. وہ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی ایک یعنی سوشل نیڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے پاس وہی آپشن ہے, وہ تو بہت اچھا آپشن ہے. اس لیے کہ بعض لوگوں میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ گرانڈ پیرنٹس جو ہے نا وہ بلیسنگ ہے. بالکل. گرانڈ پیرنٹس آپ کے بچوں کو وہ چیزیں سکھا سکتے ہیں کہ جو شاید بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی نہیں سکھا سکتی. تو گرانڈ پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا رہنا تو میرے لحاظ سے تو وہ اللہ کا انہیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے, وہ بڑی بلیسنگ ہے. لیکن پیرنٹنگ کے حوالے سے وہ ایک چیلنج آ جاتا ہے. پیرنٹنگ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ایک پیج پر ہوں. اگر ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو بچے تو یہ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ 4 مہینے کا بچہ بھی بہت اسمارٹ ہے. اور اب تو ٹائم چینج ہو رہا ہے. یعنی ہمارے زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ بچہ 2 ہفتے کے بعد آنکھ کھلتا ہے. اب تو ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم خود وہاں موجود ہوتے ہیں تو بچہ تو 1 گھنٹے میں آنکھ کھول لیتا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ بچوں کے دانت جو ہے وہ 3 مہینے میں شروع ہوتے ہیں, اب بچوں کے دانت 2 مہینے میں شروع ہو جاتے ہیں. پہلے کہتے تھے لوگ بچے کے 16 مہینے میں چلنا شروع کرتے ہیں, بچے اب 7, 8, 9 مہینے میں بعد بچے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو اسٹیمولیشن مل رہی ہے نا انوائرمنٹ کی, پوائنٹ یہ تھا یہ بچے بڑے اسمارٹ ہیں. اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دے کین فائنڈ دیئر وے گوئنگ ٹو گرینڈ پیرنٹس تو بس ٹھیک ہے. پھر پیرنٹس کی غصے کی, ڈسپلن کی, رولز کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اس کو چیلنج دیکھیں نا, ایک پیج پر آپ نے کہا لائیں, ایک پیج پر تو کیا مطلب, یہ تو وہی والی بات ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف جیسی چیز ہی ہے کہ ایک پیج پر وہ نہیں آ سکے, تو یہاں پہ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کیسے ایک پیج پر آئیں گے اس چیز میں. یہ ایک چیلنج ہے, لیکن اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا سولوشن بیٹھ کر یعنی گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ پیرنٹنگ اب جو ہے ظاہر بات ذرا مختلف پیرنٹنگ ہو گئی ہے, لیکن بہت سافٹلی, بہت جینٹلی, بہت حکمت کے ساتھ. یعنی میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کی مدر اگر کوئی بات آپ کو سمجھا رہی ہیں یعنی آپ کے بچے کے حوالے سے, تو کبھی بھی ان کی بات کو ریجیکٹ اور ریفیوز نہ کریں, بلکہ یعنی یہ ہمارا دین نے ہمیں یہ حکمت سکھائی ہے کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ the circumstances and the dynamics of circumstances and handle it with حکمہ, softly. جب اچھا ماحول ہو کہ جس میں بیٹھ کے ذرا گپ شپ کا ماحول ہو اور ان ایشوز پہ بات ہو سکتا ہے کہ بھائی پیرنٹنگ کے لیے اصول ایک ہی ہونے چاہیے. آج کل کے لوگ یہ بات کہتے ہیں, ورنہ بچے جو ہے ان کی ہیبٹ اس طرح کی بن جاتی ہیں. تو مے بی وی کین فائنڈ سم ریزولوشن تھرو دیٹ. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کہ پیرنٹنگ شروع ہوتی ہے ڈے 0 سے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے 10-11 سال 12 میں کچھ ہوش آئے تو وہ فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ کی کوئی گفتگو سنتا ہے, آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے جن در پیرنٹس نے اچھی پیرنٹنگ ہیبٹس نہیں اپنائی اور بچہ اب ٹین ایج کے قریب آ رہا ہے, کیونکہ ٹین ایج از دا ٹفسٹ پارٹ, کہ بچہ اب بڑا ہو رہا ہے اور والدین یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو ابھی بچہ ہی ہے, اور اب اس کے جیسے کہتے ہیں کہ سے بھی ہے, اس کے طبیعت میں خاموشی بھی آ رہی ہے, طبیعت کے اندر ذرا جیسے کہ ریبیلیس ایک طبیعت ہو رہی ہے. 8-9 سال کا بچہ ہو گیا, انہوں نے پیرنٹنگ ہیبٹس نہیں اپنائی, اب وہ ایسا کیا جیسے کہتے ہیں کہ جادو کریں کہ ٹین ایج کے اندر بچے کو, ورنہ تو اگر نہیں کیا تو پھر تو دیکھیے اس کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے. اوکے, لیکن نیور ٹو لیٹ. یہ ہے کہ اسٹرگل ذرا زیادہ کرنا پڑے گی, اور اس اسٹرگل کے اندر یہ ہے کہ ایک تو آپ اس بچے کے ساتھ اپنا ایک تعلق پیدا کریں, اور ہمارے یہاں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ایٹ لیسٹ 20 منٹس ایوری ڈے کوالٹی ٹائم گزاریں. کوالٹی ٹائم کی پہلی شرط یہ ہے یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. دیکھیں نا, تعلق کی جو پہلی شرط ہے اس میں کمیونیکیشن کی, اس میں یہ ہے کہ آپ یو شوڈ بی گڈ لسنر. گڈ لسنر کی تعریف یہ ہے کہ آپ مطلب جو وہ بات کہہ رہا ہے اسے نہ صرف یہ کہ آپ سن رہے ہیں, بلکہ آپ اس کو یہ احساس بھی دلا رہے ہیں کہ آپ اس کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. تو یہ گڈ لسننگ ہے, ایکنالج کر رہے ہیں آپ بالکل چیزوں کو. تو اس میں یہ اگر آپ سفر شروع کرتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن آپ بچے کے ساتھ 1-on-1 کوالٹی ٹائم گزاریں, اس کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں,
اس کی چیزوں کو فوری طور پر ریجیکٹ نہ کریں. وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ بات کس طرح کیوں کہہ رہا ہے وہ بات. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. یعنی میرے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ تھے, ان کے بچے نے آ کر کہا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو کلر مائی ہیئر بلو. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آپشن یہ تھا کہ میں کہتا کہ نہیں, کمیونیکیشن از بلاکڈ ناؤ. دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا اور کھولا کہ کیوں کرنا چاہتے ہو. پھر اس نے بتایا باقی بچے کر رہے ہیں. اچھا باقی بچے کر رہے ہیں, مطلب ہی گاٹ ڈیپ ان ڈسکشن. تو اس میں اس کے پاس ایک آپشن بنا ڈسکشن کے دوران اس کو ایک اچھا سجیشن دینے کا. تو بچوں میں اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں. بچوں کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ ایک اوپن کمیونیکیشن کا چینل کھول کر رکھیں. بچوں کی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں, انٹرسٹ لیں, ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. اور یہاں میں ایک بہت اہم چیز آپ سے کہوں گا جو اکثر پیرنٹس بھول جاتے ہیں, بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس سے زیادہ اہم چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے رزق کا خیال کریں. آپ سارے, یعنی میں جو آپ کو ریکمنڈیشنز دوں سب فالو کر لیں آپ, یعنی ایگزیکٹلی ABC آپ فالو کر لیں. لیکن اگر آپ کا رزق حرام کا ہے تو بخدا میں نے جوان بچوں کو باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں تو صورتحال یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس ہمارے معاشرے میں, خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں, یعنی رزق حلال کا جو پورا کنسیپٹ ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے نا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم یعنی سہولتیں فراہم کر دیں تو بس ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں, دیکھیں ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آف لائف, ایک ہوتی ہے کوالٹی آف لائف. آپ اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے نا بچے کا, اس کو بڑھانے کے لیے حرام بھی کما رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں, لیکن آپ اس بچے کی کوالٹی آف لائف اور اپنی کوالٹی آف لائف بہتر نہیں کر رہے ہیں بلکہ مزید خراب کر رہے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بانڈنگ, انویسٹنگ ٹائم ود یور چائلڈ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور چائلڈ, اور اس کے لیے دعا اور اپنے رزق کا انتظام. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی میں یہاں کہوں گا کہ اگر ایسے گروپس آپ کو ملتے ہیں, یعنی ٹین ایجر گروپس, مثال کے طور پر پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ ہے, ہمارے امریکہ میں ینگ مسلمس ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں ایج کے, ان کی جو لینگویج ہے اس کو زیادہ اچھا سمجھتے, اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں. بالکل. تو اگر ایسا ماحول آپ اپنے بچے کے لیے پرووائڈ کر سکیں تو میں ہائیلی انکریج کروں گا کہ اگر ایسی اپرچونٹی ہے اسے اویل کریں. صحیح. اچھا سر, ایک چیز آپ نے بھی اس کو ایک نیگیٹیولی بات کی اور میں نے بھی کی, وہ ہے کہ ڈائیورس کا جو فیکٹر ہے. ہمارا شادی ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ ہماری, جسے کہتے ہیں کہ فریکوینسی میچ نہیں کر رہی یا مزاج میچ نہیں کر رہا. ایک دوسری چیز ہے کہ ہمارے یہاں ایک اب کیونکہ میڈیا بھی اور اس چیز کو بہت زیادہ پیٹتا بھی ہے, اور ہے بھی ایک کہیں یہ بات کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹی کو یہ پڑھا لکھا کے شادی کی جاتی ہے کہ دیکھو اب تمہاری جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں کہ لاش ہی یہاں سے نکلے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ جس میں بیٹی کو یہ آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس. اور پہلی ایکسٹریم یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹا ایک مہینے میں کہیں بھائی ہمارا کوئی اور یہ جتنی ساری چیز ڈسکشن کے بعد جب وہ بندہ یا وہ جو ٹین ایجر یہ سنتا ہے تو اب ایک رجحان ہے کہ یار مجھے شادی کی کیا ضرورت, میں کیوں اس بکھیڑے میں پڑھوں, مطلب میں پڑھتا ہی نہیں اس میں یا میں پڑھتی ہی نہیں اس میں. تو ہمارے یہ جو ریبیلیس ایک چیز ہے نا ٹین ایج کے اندر, یا وہ ایج جس میں شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں, اس میں ایک یہ ہے کہ بھائی شادی وادی نہیں, میں خود اپنا کھا سکتا ہوں, کھا سکتی ہوں, کما سکتی ہوں, مجھے کیا ضرورت اس چیز کو پالنے کی, مطلب مجھے اس کی کیا ضرورت. تو یہ جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اندر اعتدال کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ریلیجن سے لوگ نکالتے ہیں کہ بھائی دیکھو طلاق کا یا خلا کا بھی تو آپشن دیا ہے, نہیں لگتی, اچھا جی آپ وہ اپنا لیں. دوسرا ہے کہ نہیں, آپ کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں لے کے چلنا ہے, اور فیملی بہت امپورٹنٹ ہے, بچے بہت امپورٹنٹ ہے, فیملی لائف اور گروتھ آف دا سوسائٹی, یہ ساری چیز امپورٹنٹ ہے. دونوں چیزوں کے اوپر جسے کہتے ہیں دلائل ریلیجسلی آ رہے ہوتے ہیں. ایسے ماحول کے اندر بچوں کو یا بچیوں کو کس طرح آپ کنونس کریں گے کہ نہیں, فیملی از دا سولوشن,
گھر بسانا سولوشن ہے. جی جی، اصل میں اس کے دو پہلو ہیں جو آپ نے سوال مجھ سے کیا نا. ایک پہلو تو پہلے میں ٹچ کر لوں کہ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح جو ہے وہ از ہاف آف دا دین، اور زندگی یعنی نام اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑ کر جائیں. تو آپ یعنی اپنی ایک جنریشن چھوڑ کے جائیں جو آپ کی لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے. زندگی نام ایک انڈیویجول زندگی گزارنے کا نہیں ہے. ایکسیپشنل کیسز آر دیئر، لیکن ہمارے دین کے پورے کلچر میں اس چیز کو انکریج کیا گیا کہ فیملی ہو، اور فیملی کے ذریعے سے آپ اس دین کو اسٹرینتھن کریں، اپنی خاندان کو اسٹرینتھن کریں، اپنی لیگیسی کو آگے یعنی لے کر چلیں. تو ایک تو پہلو یہ ہے دین کے لحاظ سے. اصل میں اس پورے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا، یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا، ہمارے یہاں یعنی جو ریلیجیس پرسپیکٹو ہے نا، اس کو لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں گیا. اصل میں جو مسائل ہیں، مسائل تو مدینہ کی ریاست میں بھی لوگوں کو ہوئے تھے. بالکل، یعنی طلاق تو حضرت زید کی بھی ہوئی نا. بالکل بالکل. لیکن ایکسیپشنل کیسز تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ مراکو اگر آپ جائیں تو 50% ڈائیورس ریٹ ہے. لیکن وہی نا، اب اس کو بینچ مارک بنا دیا جاتا ہے کہ یار حضرت زید کی بھی تو ہوئی نا، تو آپ اس پہ کیا برائی. لیکن آپ اس کو پرسنٹیج دیکھیں، یہی والی بات ہے. مدینہ کی ریاست میں کتنے لوگ تھے، یہی بات ہے. یعنی ایک زمانہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، اس انڈو پاکستان کے اندر ہمارے بزرگ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ کبھی اگر یہ جو آندھی آتی تھی نا، لال آندھی، اگر لال آندھی چلتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے آج یا تو کسی کا مرڈر ہوا ہے یا کسی کی طلاق ہوئی ہے. یعنی اتنی ریئر چیز تھی یہ. اصل جو پرابلم باٹم لائن ہے وہ ہے کہ ہم اس پورے کنسیپٹ کو یعنی سمجھ نہیں سکے. یعنی ہم دین سے ہماری دوری ہے. یہ جو نکاح ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہمارے بزرگ کی بات کہتے ہیں کہ یہ جو فاؤنڈیشن آپ رکھتے ہیں نکاح کی صورت میں، یہ فاؤنڈیشن کسی مسجد اور مدرسے کی فاؤنڈیشن سے زیادہ مقدس ہے. اس لیے کہ اس فاؤنڈیشن کے نتیجے میں آپ ایک جنریشن کی بنیاد رکھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ جو نکاح کی تقریب ہے، یہ خالص ریلیجیس تقریب ہے. یہاں ہم تو جو فوکس کرتے ہیں نا، یہ عورت کا یعنی ولی ہے اور یہ جناب اس کے گواہ ہیں اور یہ مرد کے گواہ ہیں. نہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہاں گواہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. نکاح کی تقریب میں ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے. میں آپ کو اسد بھائی ایک بات کہوں، اس وجہ سے ہمارے یہاں بہت لوگ یعنی اگنورنٹ ہے اس حوالے سے. اللہ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کا حساب دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس رشتے کے حوالے سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ لوگ کہتے ہیں نا، عورتوں کے ساتھ جس طرح معاملہ کرتے ہیں یا وائس ورسا، ریئرلی اگر دوسری طرف سے ہو جائے، اللہ کی یہ سنت ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد بن معاذ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے، پھر بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے. آپ نے کہا کہ آج تو اللہ کا عرش ہل گیا سعد کے انتقال پر. آپ نے کہا کہ 70,000 فرشتے شریک ہیں سعد کے جنازے کے اندر. لیکن حضرت سعد کو دفنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک جنازے پہ کھڑے رہے، قبر پہ کھڑے رہے. جب آپ دعائیں کرتے رہے، جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو یہ معمول نہیں ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر آپ دعائیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن جو بات میں اب کرنے جا رہا ہوں آپ سے، وہ بات یہی ہے کہ اس تعلق میں اس پہلو کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر تکلیف پہنچائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی قبر کی تنگی سے بچ سکتا تھا تو وہ سعد تھا. لیکن سعد پر بھی قبر تنگ ہونا شروع ہو گئی، اور میری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے سعد پر قبر کو دوبارہ کشادہ کر دیا. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عرش ہل گیا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ 70,000 فرشتے موجود تھے. حضرت امام جعفر صادق نے اس حدیث کی تشریح کی، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں امام حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ تو بہت
متقی پرہیزگار، لیکن وہ اوس قبیلے کے سردار تھے. تو جو سردار ہوتا ہے نا، تو سردار کی جو ٹون ہے اور جو اس کا پورا ایک باڈی جیسچر ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. گھر میں بھی جب وہ داخل ہوتے تھے تو شیر کی طرح داخل ہوتے تھے، اور اپنی بیگم کے ساتھ جو ان کی زبان تھی وہ تلخ تھی. تو اس تلخی کی وجہ سے حضرت سعد کو بھی حساب کتاب نمٹانا پڑا وہاں پر قبر میں. تو اگر سعد ہوں، بلال ہوں، ابو ہریرہ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ اسٹیشن اے سے اسٹیشن بی پر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو کلیئر نہیں کریں گے. اس رشتے میں اس احساس کو زندہ رکھیں. تقوی نام ہی اللہ کی موجودگی کے احساس کا ہے، اور تقوی نام ہی اس چیز کا ہے. وہ امام زین العابدین ہی کی ایک بات میں آپ کو کہوں کہ انہوں نے کہا کہ لوگ ذکر کی بات کرتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں ہے. ذکر یہ ہے کہ جب خیر اور شر آپ کے سامنے ہو، گناہ اور نیکی آپ کے سامنے ہو، آپ خیر کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ نیکی کا راستہ اختیار کریں. اسی لیے امام ابو حنیفہ کا وہ قول بڑا مشہور ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو کعبے کے سامنے احرام کی حالت میں اللہ سے غافل پایا، اور ایک آدمی جو بصرہ کے بازار میں کاروبار کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، میں نے اس کے دل میں اللہ کو پایا. تو اصل چیز اس احساس کو زندہ رکھنا ہے کہ آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے ہر چیز کا جواب دینا ہے. اور اس رشتے کے حوالے سے خاص طور پر کہ جس کو جو نبی کے وسلم دیکھیں بستر مرگ پر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنی عورتوں کا خیال کرنا، اپنے کمزوروں کا خیال کرنا. آپ حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دیکھو اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی عورتوں کا. اس لیے کہ کمزوروں پر چڑھائی کرنا آسان ہوتا ہے. اس رشتے کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ جو غفلت ہے نا، who cares, who will catch me, who will punish me، اس احساس کا ختم ہو جانا، یہ سب سے بڑی غفلت ہے، اور یہی سب سے بڑی کا ریزن ہے میرے خیال سے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت سارا وقت دیا، اور ہم نے پیرنٹنگ اور میاں بیوی کے تعلقات اور فیملی سٹرکچر کے اندر جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ، اور پھر ایک کمپیریٹیو اپروچ بھی ہم نے دیکھی جو کہ باہر کے اس کے اندر ہے. آپ کچھ فائنلی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہم ورنہ پھر کلوزنگ کی طرف جائیں گے. جزاک اللہ، آپ نے مجھے بلایا. میں صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیں، یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ جتنا خوشگوار ہوگا اتنی اچھی آپ پیرنٹنگ کر سکیں گے. اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو دودھ تم یوں نہ پلاؤ کہ جیسے تم کسی بچے کو پلا رہی ہو، بلکہ یہ سوچ کر پلاؤ کہ تم اللہ کی ایک مخلوق کی مدد کر رہی ہو، اور یہ مخلوق اللہ کی جب بڑی ہوگی یہ اللہ کی عبادت کرے گی، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو یہ فوکس رکھیں کہ اللہ نے آپ کو اگر بچے دیے ہیں تو یہ بچے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں. یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے ذریعہ ہے جنت حاصل کرنے کا، اور ذریعہ ہے ایک اچھی جنریشن مستقبل میں دینے کا. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فوکس زندگی گزار کر، سب کو جانا ہے اس دنیا سے، بس صرف یہ ہے کہ ہر آدمی جب جائے گا اس دنیا سے تو جاتے وقت عین اس وقت یہ پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے فلیش ہوگا. کوشش یہ کریں کہ جب آپ اپنی زندگی کی وہ جھلکیاں دیکھیں گے جاتے وقت تو آپ یہ کہہ سکیں کہ اٹ واز ورتھ لیونگ دس لائف. اینڈ آپ یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ کے فرشتے آپ سے یہ کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ آپ کامیاب ہو گئے اور اللہ کی جنت آپ کے انتظار میں ہے. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. ضرور بتائیے گا پوڈ کاسٹ کیسا لگا، اور کمنٹس کے اندر کوئی سجیشن، کوئی سوال ہو تو ضرور آپ بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم.